السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جس چیز کے اوپر محنت کرے اس کا وجود اللہ پاک بنا دیتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی محنت جس چیز پہ ہے اللہ پاک وہ کام کر دیتے ہیں۔ انسان نے لوہے کے اوپر محنت کی اور لوہے کو ہوا میں اڑا کے دکھا دیا، جس کو آج ہم جہاز بولتے ہیں۔ اس کے اوپر محنت کی، اللہ نے اس کو وجود دیا اور اس کا کیا ہوا کہ ایک جہاز بن گیا جس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ بیٹھ کے آسمان پہ سفر کرتے ہیں۔ تو انسان نے لکڑی پہ محنت کی، کشتی بنائی، اس کے اوپر لوگ بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ انسان جس چیز پہ محنت کرے اللہ پاک اس کو وجود دیتے ہیں اور اس پہ انسان کو اللہ پاک کامیاب کر دیتے ہیں۔ آج ہماری محنت دنیا کے اوپر ہے تو دنیا کے اندر تو کامیابی مل رہی ہے، دنیا کے اندر انسان کو تو ترقی مل رہی ہے، لیکن آخرت کے اندر ہمارا کیا حصہ ہے؟ آخرت کی تیاری ہم نہیں کر رہے، صرف دنیا کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ کتنے مشہور صحابی تھے اور کتنے اللہ کے پیارے صحابی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور پریشان۔ آپ نے پوچھا بلال پریشان کیوں ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد حدیث کا مفہوم ہے جبرائیل علیہ السلام آئے تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ نے بتایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی، تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا رنگ قد جیسے وہ اللہ پاک نے انہیں بنا، میں تو ایسا سا ہوں، تو وہ اتنی خوبصورت ہے، کیا وہ مجھے پسند کریں گی؟ آپ نے فرمایا بلال جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے اور جنت کی حوریں پریشان ہیں، کیا ہم بلال کو پسند آئیں گی کہ نہیں پسند آئیں گی؟ وہ اوپر پریشان ہے کہ بلال ہمیں شاید پسند ہی نہ کرے۔ تو آج ہماری محنت کہاں جا رہی ہے؟ آج ہماری محنت اللہ سے دور جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دین کے تذکرے نہیں ہیں، قرآن پاک کے تذکرے کم ہو چکے ہیں آج ہمارے گھروں میں۔ نماز روزے، اب کیا مجھے اور آپ ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری عورتوں کو، کیا ہم نے کبھی ان کی نماز سنی؟ اب وہ مسجد میں تو آ کے نہیں سنائیں گے نا جی۔ میں نے اور آپ نے کیا ان کی کبھی نماز سنی؟ ان کو نماز صحیح آتی ہے؟ یا ان لوگوں نے ہمارے جو گھر میں عورتیں ہیں، یا کبھی انہوں نے خود کہا ہماری نماز سن لو، ہماری نماز سنو، کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ اگر ایک نماز کی رکعت میں یا ایک سورت ہے یا ایک جیسے اتحیات میں تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، اگر ایک غلطی ہے تو دن میں 5 نمازیں پڑھی، 5 دفعہ اتحیات میں بیٹھے، تو کتنی دفعہ ہم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کے وہ غلط لفظ پڑھا؟ تو دنیا میں تو بڑا بچ کے چلتے ہیں، رشتہ داروں سے خیال کرتے ہیں کوئی اس بات سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی خفا نہ ہو جائے، اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہوتے کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسا کون سا ورد کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم کس وقت نفل پڑھیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے بارے میں گھروں میں مشورے نہیں ہوتے۔ مشورہ کیا ہوتا ہے جی؟ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا، فلاں کے بیٹے نے 2 گھر بنا لیے، 4 گاڑیاں لے لی۔ اس کے جب تذکرے ہوں گے تو بچوں کے دلوں میں مال کی محبت آئے گی، پیسے کی محبت آئے گی، عہدوں کی محبت آئے گی۔ آج ہمارے جو بچے ہیں اور ہے بھی ان میں ایسے ہی ہے، گھروں میں مال کے تذکرے سنتے ہیں، پیسہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، پیسہ ہو تو ایسا ہو جائے گا، ہو تو جاتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے تذکرے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں،
اللہ کو ہم کیسے منا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں، اس کے لیے محنتیں نہیں ہیں ہماری، اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمارے دل نہیں گھبراتے، تو اس لیے مرنے سے پہلے ہماری جو مرنے کی تیاری ہے وہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس نبی نے اس امت کے لیے اونٹنی پر بیٹھ کے 5 گھنٹے دعا مانگی، آج وہ امت کیا کر رہی ہے؟ آج وہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ آج وہ اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہماری شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر جو رسم رواج آ چکے ہیں وہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جب چھوڑیں گے تو گھروں میں پھر رسم رواج ہی آئیں گے، رسم رواج کے اوپر پوری محنت اور قرآن پاک کے اوپر کوئی محنت نہیں، قرآن پاک کو پڑھنے کی کوئی محنت نہیں، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوئی محنت نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس محبت کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑی محبت ہے، وہ محبت عملی ہونی چاہیے۔ باپ کہتا ہے بیٹے کو بیٹا پانی دو، وہ کہتا ابو جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، پر پانی خود اٹھ کے پی لو۔ وہ کہتا بیٹا بازار سے فلاں چیز لا دو، ابا جی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، لیکن آپ بازار سے خود ہی سامان لے آؤ، خود ہی یہ کر لو، خود ہی وہ کر لو، تو یہ والد کے اوپر ڈال دینا خود ہی کر لو خود ہی کر لو، اور پھر کہے میں فرما بردار بیٹا ہوں، میں اپنے والد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میری والد کے لیے جان بھی حاضر ہے، لیکن کام میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے ہم سچی محبت کرنے والے بن جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اللہ پر جو ہے یقین تو ہے، عملی نمونے والا یقین بنانے والے بن جائیں، اور رشتہ دار عزیز ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ محبت سے رہنے کی کوشش کریں، آپس میں محبت سے رہنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، برف کی طرح یہ پگھل رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے ہر روز اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو، یا اللہ ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے، یا اللہ اس کے دل میں ڈال کے وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اس کی سب کوشش کریں گے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔